ایک نئے بولڈ ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 15 سالہ رامین شجاعت سکندر علی کی شادی میں جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شادی کی تقریب اس کی زندگی کی سب سے زیادہ گھناؤنی تقریب ہوگی اور اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس شادی کا اس کی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ اگر وہ یہ سوچ لیتی اور جان لیتی تو کبھی بھی اس شادی میں شرکت کا تصور بھی نہ کرتی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کے شلوار قمیض کا انتخاب کیا تھا اور اس کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ سر پر جما کر خود کو ستائشی نظروں سے شیشے میں دیکھا نہ جائے کیوں آج اسے اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سکندر علی جسے رامین شجاعت کسی شہزادہ گل فام سے کم نہ سمجھتی تھی، اس نے جب سے اس کی شادی کا سنا تھا تو اس لڑکی کی قسمت پر رشک کرتی نظر آ رہی تھی کہ جس نے وہ جوڑنے جا رہا تھا۔ اس نے نئی نئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی اور اس کی امی نے اسے یوں آئینے میں خود کو تکتا دیکھ پایا تو جلدی کا شور مچا دیا، رامین جلدی آ جاؤ، ہمیں وہاں جلدی پہنچنا ہے۔ تمہاری ممانی کو انہوں نے خاص ہدایت کی تھی کہ اپنی بہن کو لے کر آنا، اور اب تم خود ہی دیکھ لو، غریبوں کو کون پوچھتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں یاد رکھا تو ہمیں بھی وہاں پر حاضری دینی چاہیے، اور جو مان ان کو ہم پر ہے انہیں نہیں توڑنا چاہیے۔ کلثوم بیگم نے رامین کو تیاری مکمل کرنے کا کہا۔ ویسے بھی ان کی عادت تھی کہ وہ ہر امیر رشتہ دار کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے میں بہت فخر محسوس کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ رامین کو بھی ہر جگہ سجا سنوار کر لے جاتی کہ شاید ان کی بیٹی کی قسمت کھل جائے اور غریبوں کے دنوں میں انہیں چھٹکارا مل جائے۔ ان کے ذہن میں ہر وقت یہی سوچ چلتی رہتی کہ کس طرح ان کی بیٹی رامین کے لیے بھی بالکل سکندر جیسا ہی امیر کبیر لڑکا مل جائے جس سے وہ جلد اس کو بیاہ دیں تو ان کی زندگی میں سکون آ جائے۔ وہ رامین کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اسے ہر تقریب میں لے جانا چاہتی تھی تاکہ ان کی خوبصورت بیٹی میں ہر کوئی اپنی نظروں میں رکھے اور جلد از جلد کسی امیر لڑکے سے اسے بیاہ دے۔ وہ لوگ حال میں پہنچ چکے تھے، سب کی نظریں رامین پر اٹھی تھیں اور یہ نظریں ستائشی نظریں تھیں کیونکہ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ گھبرا سی گئی تھی۔ وہ بے حد معصوم اور نادان تھی اور اسے تو معلوم نہیں تھا کہ کچھ دیر کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ جانے کیوں، لیکن جب وہ اس حال میں تشریف لائی تو اسے عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور اسے اس کی وجہ بھی معلوم نہیں تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار کسی کی شادی میں گئی تھی، لیکن اسے ایسا محسوس پہلی بار ہی ہوا تھا۔ شاید جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا تھا اس کی چھٹی حص پہلے ہی اسے خبردار کر دینا چاہتی تھی، اور وہ بار بار قدرت کی طرف سے اشارہ ملنے پر نظر انداز کر رہی تھی۔ وہاں حال پہلے سے بہت سے لوگ جمع تھے، بہت خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی اور ہر طرف اصلی پھولوں کی سجاوٹ کی گئی تھی جس کی سوندھی سوندھی خوشبو پورے ماحول میں پھیل کر ماحول کو اور زیادہ معطر اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہاں رامین کو اپنی چند سہیلیاں بھی نظر آ گئیں تو رامین نے اپنی امی سے اجازت لے کر وہاں بیٹھنا چاہا تو دو اس کے اپنے اسکول کی دوستیں ہی تھیں جس سے اس کی کافی اچھی بات چیت تھی اور ان کے درمیان آ کر بیٹھ تو گئی تھی۔ ان کی عمریں تقریباً 19 اور 20 کے قریب تھی، لیکن ان کی باتوں کا موضوع سن کر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ یہ لوگ شادی اور سہاگرات کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ ویسے دلہن بہت زیادہ لگ رہی ہے، دیکھو ذرا ہال کی سجاوٹ کتنی خوبصورت اور رومانٹک سی ہے، سوچو دولہا کتنا رومانٹک ہوگا، اس کی ایک سہیلی نے دوسری سہیلی کو کونی مار کر کہا، اور ہاں، دلہن کو اپنی محبت کی برسات میں اچھا بھگو دے گا۔ یہ سدرا تھی جو اس کی کلاس فیلو تھی، اور ان دونوں کی اس طرح بے باک گفتگو سن کر رامین کو بالکل اچھا نہ لگا۔ وہ تھوڑی کھسک کر پیچھے ہو بیٹھی تھی، اتنی زیادہ سیدھی سادی تھی کہ اسے شادی کی رات کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی علم نہیں تھا، نہ اس کی ماں نے اسے کچھ بتانا مناسب سمجھا تھا۔ اس کے بقول ان کی بیٹی جب بڑی ہوگی تو تب خود ہی سب کچھ سمجھ جائے گی،
اور اب رامین کا یہ حال جب اس کے سامنے اس کی عمر کی لڑکیاں ایسا مذاق کرتی تو اسے برا جانتی اور اس محفل میں جانا پھر دوبارہ پسند نہ کرتی۔ اس وقت بھی ان دونوں کا موضوع شادی تھا اور ان کی بے باکانہ اور حیا سے آری گفتگو سن کر اس نے وہاں سے اٹھنا چاہا۔ اپنی امی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی اور ویسے بھی وہ زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے چار نچار وہیں بیٹھنا پڑا۔ دولہا آ گیا کا شور اٹھا اور پھر بہت سے لوگ اس شور کے ساتھ ہی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر باہر کی جانب جانے لگے۔ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی سہیلی نے ایک عورت کو روک کر کہا۔ اصل میں دولہے والوں نے کہا ہے کہ جسے بارات کے ساتھ جانا ہے وہ آ جائیں، کیونکہ واپسی تو یہیں حال میں ہونی ہے اور یہاں سے دولہے کا سسرال بھی زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ سب بھی بارات کے ساتھ دلہن لینے جا رہے ہیں۔ اب رامین کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی امی کہاں گئی ہیں۔ کافی دیر گزر گئی تو لیکن دولہا سکندر علی اپنی دلہن نمرہ کے ساتھ ابھی تک حال میں نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد ہی رامین نے ایک شور سنا اور سب لوگ ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ رامین نے بھی اپنی امی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی دوست سدرا نے آ کر اسے جو کچھ بتایا اسے سن کر رامین نے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یار قسم سے ایسا لگتا ہے جیسے نظر ہی لگ گئی، اتنی خوبصورت سجاوٹ اور اتنا خوبصورت دولہا، حال میں اتنا ہینڈسم ہے سا ہے، لیکن دلہن والوں نے معمولی سی بات پر شادی سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ رامین کو بھی افسوس ہوا، سکندر علی تو اتنا زیادہ دولت مند انسان تھا اور لندن میں پڑھتا تھا، لیکن کیوں کوئی اس سے اپنی بیٹی بیانا نہیں چاہے گا؟ وہ کتنی کوٹھیوں کا مالک تھا، روپے پیسے کی ریل پیل تھی، کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، پھر بھی اس کی شادی کیسے ٹوٹ گئی؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رامین نے سدرا کی بات سننے کے بعد ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے سکندر علی بلاخر نظر آ ہی گیا۔ وہ بے حد غصے میں دکھائی دے رہا تھا اور جہاں تک کہ اس نے اپنی پگڑی اتار کر پھینک دی تھی اور اس کی والدہ سفینہ اسے بازو سے تھام کر کچھ سمجھا رہی تھی۔ دو تین اور لوگ بھی موجود تھے، کوئی بات چیت چل رہی تھی۔ اسے اپنی امی بھی وہاں نظر آ گئی۔ اس کی جان میں جان آئی کہ وہ وہاں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی امی نے آگے بڑھ کر سفینہ سے کچھ کہا اور سفینہ نے سکندر علی کی توجہ اس کی امی کی طرف مبذول کروائی۔ رامین اب پوری توجہ سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ہی رامین کی والدہ رامین کے پاس آئیں اور انہوں نے اسے کھڑا کیا اور کہا، رامین آ جاؤ بیٹا، جلدی آؤ، بہت ضروری کام ہے تم سے۔ انہوں نے اسے وہاں کرسی سے اٹھایا اور سفینہ کے پاس لے کر آ گئیں۔ امی آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آ گئی ہیں؟ رامین نے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی، نہ جانے کیوں لیکن اس کا دل بے چین بے تحاشا دھڑکنے لگا اور کسی انہونی کے احساس سے بھرنے لگا۔ رامین بیٹا، اس وقت سکندر علی بہت مشکل میں ہے، پورے خاندان میں جگ ہسائی ہوگی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری شادی سکندر علی کے ساتھ کر رہی ہوں۔ یہ خبر تھی کہ کوئی بجلی جو پوری قوت سے رامین کے اوپر گری تھی اور وہ اپنی پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ جو شادی کے نام سے ہی ڈری تھی، بدک کر ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ ہوش کرو، کیا کر رہی ہو؟ آہستہ بات کرو، میں نے سفینہ کو زبان دے دی ہے، ویسے بھی کہاں ملے گا ہمیں اتنا امیر اور خوبصورت دولہا، یہاں بہت سی لڑکیاں اس کے بارے میں مری جا رہی ہیں، لیکن میں نے تمہارے بارے میں بات کر لی ہے اور انہیں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی انہیں اس وقت اپنی عزت زیادہ پیاری ہے، تم چپ چاپ ہاں کر دو۔ میں نے کہا نا، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔
ایک ناٹک ہی سمجھو، اور وہ جو گھر جا کر سونے کا سوچ رہی تھی اور مزید آرام کا منصوبہ بنا رہی تھی، زندگی کی اچانک کایا پلٹ جانے پر بے حد حیران ہوئی۔ وہ جو شادی کے نام سے ہی ڈرتی تھی اور جو شادی کی الف بے تک نہیں جانتی تھی کہ شادی شدہ زندگی کیا ہوتی ہے، مرد عورت درمیان کیا تعلقات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق و فرائض ہیں، وہ ان سب کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی اور ان سب سے نابلد تھی۔ اور اس کی امی آج اسے حال میں سب کے سامنے یہ فیصلہ سنا رہی تھی کہ انہوں نے اس کی شادی سکندر علی سے طے کر دی ہے، صرف اس لیے کیونکہ سکندر علی کی دلہن نمرہ نے معمولی سی بات پر اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا، اور اب وہ لوگ اپنی عزت کے ڈر سے سخت پریشان تھے۔ اس لیے اس کی والدہ نے اپنی بیٹی رامین کو ان کے آگے پیش کر دیا کہ انہیں ایسا پیسے والا اور دولت مند دولہا کہاں سے ملتا۔ وہ ایک بیوہ تھیں اور اپنے بھائی کی خیرات پر پل رہی تھی، اور اسی وجہ سے انہیں ہر پل رامین کی فکر رہتی، لیکن آج قدرت نے خود ان کی جولی میں سکندر علی نامی خوبصورت لندن میں پڑا امیرزادہ لکھ دیا تھا، تو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ دراصل انہوں نے سکندر علی اور سفینہ کی باتیں سن لی تھیں، اور وہ دونوں آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ اب ان کی پورے جہاں میں بہت بدنامی ہوگی، اور اس بدنامی کو وہ اپنے سر سے کیسے اتاریں گے۔ اتنا امیر اور خوبصورت شخص سکندر علی اور اس کی دلہن نے اسے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ انکار کا کوئی جواز بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی انہوں نے سفینہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ وہ اپنی بیٹی رامین کی شادی اس سے کرنا چاہتی ہیں، اور چند لمحے لگے تھے اور سکندر کی ماں نے ان سے کہا تھا کہ وہ اس فیصلے پر راضی ہیں۔ اب وہ رامین کو اپنا فیصلہ سنا رہی تھی اور رامین ہکا بکا انہیں ہی دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں اپنی امی سے شدید احتجاج کیا، لیکن اس کا احتجاج اس وقت دم توڑ گیا جب اس کی امی نے اس کے دوپٹے کا گھونگھٹ اڑا کر اسے اڑا ڈالا اور سکندر علی کے برابر میں لا کر بٹھا دیا، جیسے دو انسانوں کی شادی نہیں بلکہ گڈے گڈیا کا کھیل ہو۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی حیران ہو رہی تھی کہ قسمت نے کیسی کایا پلٹی، اور پھر سکندر علی نے اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور شدید غصے سے منہ پھیر لیا۔ رامین یہ منظر دیکھ کر پوری جان سے کانپ گئی، اور اس نے کبھی حقیقت میں بھی یہ منظر نہ سوچا تھا کہ وہ سکندر علی سے بیاہی جائے گی۔ اسے تو ابھی بہت سا پڑھنا تھا، اپنے سارے خواب پورے کرنے تھے، اپنی ماں کا سہارا بننا تھا، خود مختار ہونا تھا، لیکن زندگی کی اچانک کایا پلٹ کر وہ خاموش ہو کر رہ گئی، اور اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ذہن معوف ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی امی کی وجہ سے ہو کر وہاں بیٹھ گئی اور وہاں سر جھکائے انگلیاں مروڑنے لگی۔ سب لوگ اسے سکندر علی کی دلہن سمجھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر دیکھنے آنے لگے، تو وہ اور زیادہ گھبرا گئی اور اپنی امی کو آواز دے ڈالی، کیا ہو گیا ہے رامین؟ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ، اپنی امی پر یقین رکھو، کیوں کفران نعمت ادا کر رہی ہو؟ ہمارا رب ہم پر مہربان ہو رہا ہے، شہزادہ گلفام تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جو میں کہتی ہوں وہ کرتی جاؤ، انشاءاللہ تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہوگی اور تمہارے دن پھر جائیں گے۔ رامین کی امی نے اسے سہانے خواب دکھانے شروع کر دیے تھے، اور پھر چاہے جو یہاں موجود ہر لڑکی کی آنکھوں میں نظر آ رہے تھے، سب کی نظریں ان کی جانب لگی ہوئی تھی۔ لوگ بہت سی باتیں کر رہے تھے، لیکن شادی بہرحال ہو رہی تھی۔ رامین شجاعت ولد شجاعت قمر، کیا آپ کو سکندر علی ولد مدثر علی بعوض 10 لاکھ حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی صاحب نے اس سے باقاعدہ اس کی اجازت مانگی، اور وہ یک ٹک اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی اور منہ سے بولو قبول ہے نہ شکری لڑکی۔ اس کی امی نے اسے دبے دبے غصے سے کہا، جج جی قبول ہے۔ رامین کی زبان لڑکھڑا سی گئی تھی، اور اسی طرح قاضی صاحب نے 3 بار اس سے اجازت مانگ لی، اور 3 بار اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ اجازت دے دی تھی۔ یوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی بدل گئی، اور اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ایک شادی میں شرکت کرنے جا رہی تھی، لیکن یہ شادی اس کی خود کی شادی کی تقریب بن جائے گی، اور وہ سکندر علی کی دلہن بن جائے گی۔ اور اس کے دل میں بے تحاشا خوف بیٹھ گیا، اور اس کی ماں نے اسے تو کیا
تو کہا تھا کہ دنیا صرف دکھانے کے لیے شادی کی جا رہی ہے، لیکن یہاں حق مہر 10 لاکھ کا سن کر سب نے رامین کی قسمت پر رشک کیا تھا اور رامین بے پناہ سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چند گھنٹوں میں ہی غیر شادی شدہ سے شادی شدہ ہو جائے گی، رتبے سے فائز ہوگی، اور اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی 180 کی ڈگری کے زاویے سے بدل جائے گی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ اس کے سارے خواب اسے ادھورے زمین بوس ہوتے دکھائی دیے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے گالوں پر گرنے لگے تھے۔ اس کی ماں نے تو جیسے سونے پہ کیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اس کی والدہ کی تلاش میں اس نے نظر دوڑائی، جو اس وقت ممانی سے کچھ بات چیت کر رہی تھی اور انہیں بلا کر کہنا چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اسے گھر چھوڑ دیں، اور اسے یہاں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ تمام لوگ اب اس سٹیج کے قریب آ کر اسے اور سکندر علی کو مبارکباد دے رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی دے رہے تھے کہ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ کچھ لوگوں نے تو سکندر کو تسلی بھی دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نمرہ نہیں ملی تو کیا ہوا، نمرہ سے زیادہ اچھی لڑکی اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی۔ ہماری رامین تو ہیرا ہے، ہیرا، اس کی تم قدر کرنا۔ جبکہ اس کی والدہ نے تو اسے کہا تھا کہ چند منٹوں کا ناٹک ہے اور اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو اپنی ماں کی بات پہ اور اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ چلو بیٹا اٹھ جاؤ، آ جاؤ۔ یاسمینہ آنٹی تھی جو اب رامین کی ساس بن چکی تھی۔ انہوں نے رامین کا ہاتھ پکڑ کر پیار کیا اور اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا۔ وہ ادھر ہی ہیں۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ امی بھی آ جائیں گی، لیکن ابھی ہم ہمارے گھر جا رہے ہیں۔ تم ہماری بہو بن گئی ہو اور تم اب سکندر کی بیوی ہو۔ ہم مدثر ہاؤس جائیں گے، وہاں تم ایک نئی زندگی کی شروعات کرو گی۔ چلو شاباش، جلدی سے کھڑی ہو جاؤ، گاڑی بھی آ گئی ہے، رامین کی ساس نے اسے پیار سے کہا۔ انہوں نے اسے پیار سے چمکارا۔ امی، مجھے امی کے پاس جانا ہے، ان کو بلا دیں پلیز۔ اور ہانسی ہوگی بیٹا، میں بھی اب تمہاری امی ہی ہوں، ساس ماں کی جگہ ہی ہوتی ہے، سکندر کی ماں ہوں تو سمجھ جاؤ تمہاری بھی ماں ہوں۔ چلو شاباش، میرا کہاں مانو۔ یہ کہہ کر انہوں نے سکندر کو بھی اپنے ساتھ کا اشارہ کیا ہوا تھا کہ سکندر کے چند الہڑ باز دوستوں نے اسے گھیر لیا تھا اور اس کو چھوڑنے کی نام نہیں لے رہے تھے۔ اوہو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ سکندر علی رخصتی کی، کچھ دیر یہاں اور ٹھہر جاؤ، ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ رامین کو بغور دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے چھیڑا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مار کر سکندر علی کی دیکھ کر آنکھ دبائی تھی۔ ویسے یار سکندر، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے تو ہم سے کہا تھا کہ اس طرح کا فوٹو شوٹ ہوگا، اس طرح رسم ہوگی، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن تم نے تو کوئی رسم ہی نہیں کی، اور یہ کہ انگوٹھی پہنائی، کچھ تو کرو، ہمیں بھی یقین ہو کہ تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اس قدر سیریس ہو، لگتا ہی نہیں کہ تمہاری کوئی شادی ہوئی ہے۔ یہ اس کا دوسرے بدتمیز دوست تھا جو سکندر علی کو رامین کے سامنے ہی بے باک قسم کی گفتگو کر کے چھیڑ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی باتوں سے سکندر علی کو چھیڑ رہے تھے اور ہوا دے رہے تھے، اور مجبوراً اپنے غصے کو دبا کر سکندر علی آگے بڑھا اور رامین کو گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا، اور رامین جسے زندگی میں کسی نے کبھی تک چھوا نہیں تھا، نہ اس سے کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی دل میں کچھ ایسا خیال لائی تھی۔ سکندر کی اس حرکت پر جیسے جم سی گئی تھی اور اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ اوہو بھابی، ابھی تو بے حد شرما رہی ہیں، تمہارا کیا ہوگا؟ سکندر، بہت محنت کرنی پڑے گی تمہیں۔ یہ سکندر، ایک تیسرے بدتمیز دوست کی آواز آئی تھی۔ رامین کا دل چاہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے۔ وہ ویسے بھی اس قسم کی گفتگو سے بہت زیادہ چڑ محسوس کرتی تھی، لیکن اب تو اسے چاروں جانب ہی ایسی گفتگو سننے کو مل رہی تھی۔ وہ خود کو بے حد کنٹرول کیے ہوئے تھی اور آنسو روکنے کی کوشش میں اب اس کا گلا بھی دکھنے لگا تھا، یہاں تک کہ سبینہ بیگم نے ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں لا کر بٹھا دیا تھا۔
اس نے اپنے دولہے سکندر علی کی طرف دیکھا جو بیزاری سے گاڑی میں بیٹھا تھا اور پھر شیشے کے پار جھانک رہا تھا۔ اسے اپنے برابر میں بیٹھی رامین کے وجود سے کوئی غرض نہیں تھی۔ رامین اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ لوگ اس طرح کی بے باک گفتگو کیوں کر رہے ہیں اور اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ اس کی امی بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی کہ وہ پھر دوبارہ اسے نظر نہیں آئی، اور دو اجنبیوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ وہ سکندر علی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہو سکی اور اب وہ اسے کیوں لے کر جا رہا ہے، لیکن سکندر کے تاثرات دیکھ کر اسے اپنی بات پہ ہی اپنے دل میں ہی دبانی پڑی تھی اور گاڑی چل پڑی تھی۔ بس سکندر نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ پورا رستہ 25 منٹ بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ فوراً اسے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ رامین وہیں بیٹھی رہ گئی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ باہر نکل بھی آؤ، اب کیا تمہیں اٹھا کر اندر لے جاؤں؟ یہ سکندر تھا، اور اس نے بے دردی سے رامین کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی سے باہر لا کر تقریباً زمین پر پٹک دیا۔ رامین نے ایک دم سے اپنا ہاتھ سکندر کے ہاتھ میں سے چھڑوا لیا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ آخرکار اس نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا۔ لڑکی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ شادی ہوئی ہے ہماری، نکاح ہوا ہے اور پوری دنیا کے سامنے، اور تم پوچھ رہی ہو کہ میں کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ کیا تم پاگل ہو؟ شادی کے بعد میاں بیوی ایک ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ نہ عمر کم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ایسی باتیں مجھ سے پوچھو جس کا کوئی سر ہی نہ ہو، کوئی پیر کیا؟ تمہاری ماں نے نہیں بتایا کہ یہ رخصتی بھی آج ہی ہے؟ رامین کو ایسا لگا جیسے سکندر علی نے نمرت سے شادی نہ ہونے کا سارا غصہ اس پر نکال دیا ہو، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زندگی نے اسے لا کر کہاں کھڑا کر دیا تھا، نہ وہ آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ ہی پیچھے جا سکتی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا کیسا امتحان تھا کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے اپنی سہیلیوں کی باتیں یاد آنے لگی تھیں جب وہ باغ ہال میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی، ہنسی مذاق کے دوران ہی کر رہی تھی، لیکن یہ باتیں سوچتے ہی اسے پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اب اندر آ بھی جاؤ، وہ بیزاری سے کہتا ہوا اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا اور وہیں دروازے پر کھڑی ہو کر آنسو بہانے لگی۔ کامن، اب تک یہ آنسو بہاتی رہو گی؟ اپنا یہ ناٹک بند کرو۔ 15 سال کی کوئی چھوٹی عمر نہیں ہوتی۔ ویسے بھی تمہاری ماں نے اپنی مرضی سے میری شادی تم سے کی ہے، میں زبردستی تمہیں یہاں پر نہیں لے کر آیا، نہ ہی شادی کر کے لایا ہوں۔ اس نے اپنی پگڑی اتار کے پلنگ پر پھینک دی اور طیش میں آ کر آگے بڑھ کر اس کا جبڑا اپنے مضبوط پولادی ہاتھوں میں پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ تمہاری ماں میرے بنگلے اور کوٹھی کے پیچھے پاگل ہوگی، اور نہ جانے میری ماں پر کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ 2 منٹ میں تمہارا نکاح مجھ سے کرانے کے لیے تیار ہوگی۔ میں تو حال میں موجود لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، وجہ سے مجبور تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اس نے ایک جھٹکے میں رامین کو اپنی گرفت میں آزاد کیا اور انتہائی طیش میں آ کر ڈریسنگ پر پڑی ساری چیزیں ہاتھ مار کر گرا دیں۔ رامین ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے اختیار ہی اپنی چیخ کو منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم لڑکیوں کے ناٹک، اپنا ناٹک بند کرو اور کمرے کے اندر قدم رکھ دو، میرا مزید تماشا نہ بناؤ۔ تم کم عمر ضرور ہو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تم گنوں میں تم میں پوری ہو۔ میں لندن میں ایک عرصہ عورتوں کے درمیان رہا ہوں، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ اندر میں تم سب ایک جیسی ہی ہوتی ہو، بس موقع کسی کسی کو ہی ملتا ہے، اور آج دنیا کی وہی شریف ہے جسے موقع نہ ملا ہو۔ سمجھ میں آئی تمہیں میری بات؟ اور ہاں، مجھے زیادہ چالاکی دکھانے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں سب کچھ بھول جاؤں گا کہ میری تم سے شادی ہوئی ہے، اور پھر تمہیں سب کچھ یاد دلا دوں گا۔ تمہیں میری شدتیں سہنی پڑیں گی اور حد سے گزر جاؤں گا۔ سرخ متورم آنکھوں سے اس نے رامین کا اوپر سے نیچے جائزہ لے کر بھرپور طنز کیا، جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ رامین کو اس کا انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے اس نے اپنی صفائی دینا سمجھی تھی۔ بس رہنے دو،
زیادہ میرے سامنے صفائیاں مت دو، اور ہاں، الماری میں رکھا کوئی بھی نائٹ سوٹ اٹھا کر پہن لو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں اس وقت نہ تمہارا رونا دھونا برداشت کر سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی بکواس۔ بغیر کسی لحاظ کے کہہ کر وہ فریش ہونے چلا گیا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں بیڈ پر لیٹ کر نیند کی وادی میں کھو گیا۔ اس کی ہراٹے کی آواز رامین کے سر پر ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ رامین نے بھی روتے ہوئے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی اور خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں، اور اسے اٹھ کر جاتا دیکھے گا تو وہ کہیں دوبارہ اس پر نمرہ کا غصہ نہ اتار دے جو اسے اپنی زندگی سے نکال کر چلی گئی تھی، اور اس کے اندر سے یہ ڈر تو نکل چکا تھا کہ سکندر اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اس طرف سے بے پرواہ ہو کر نیند کی گہری نیند میں گم ہو گیا تھا۔ لیکن اگلی صبح اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دل ہولنے لگا تھا۔ اب کیا ساری زندگی ایسے ہی گزارے گی؟ کسی کی من چاہی بننے کے بجائے وہ ان چاہی اس کی زندگی میں زبردستی شامل کی گئی تھی، اور آگے اس کی زندگی میں کیا ہوگا؟ اماں نے تو اسے محض ناٹک بتا کر اسے سچ مچ ہی بیاہ دیا تھا۔ وہ سکندر سے یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر نمرہ نے اسے کیوں چھوڑا، اور اس نے رامین سے شادی کرنے کی حامی بھری ہی کیوں تھی جب وہ یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا؟ بہت سے سوال اس کے ذہن میں جنم لینے لگے، لیکن جواب کہیں بھی نہیں تھا۔ انہی سوچوں کو سوچتے سوچتے کب کیسے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی کہ آج اس نے اپنے ذہن سے حد سے زیادہ کام لے لیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو سکندر نے اسے کپڑے تبدیل کر کے نیچے آنے کا کہا کہ سب لوگ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں اور اس کا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے الماری کھول کر نمرہ کے ناپ کے کپڑے اٹھا کر پہنے اور نیچے آ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی سفینہ نے ناشتے کے میز پر ان دونوں کو ٹکٹ تھما دی اور یہ کہا ہے کہ ناشتے کے دوران چائے پیتے ہوئے کہ سکندر نے آئی برو اکٹھے کیے۔ کیا مطلب بیٹا؟ یہ کیا ہے؟ تم دونوں کی کل شادی ہوئی ہے اور تمہارے ہنی مون کا ٹکٹ ہے۔ جاؤ شمالی علاقہ جات کی سیر کراؤ تو دماغ پر چھایا ہوا بوجھ تھوڑا کم ہو اور اچھا محسوس کرو تم دونوں۔ ہنی مون کا نام سن کر رامین کو چائے گلے میں ہی اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں، ہم شمالی علاقہ جات نہیں جائیں گے، مجھے کراچی جانا ہے، آپ یہ ٹکٹ کینسل کروا دیں۔ سکندر علی نے ازلی بے پرواہی سے اپنی امی کو مخاطب ہو کر کہا تھا، اور اس دوران رامین چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ کیوں؟ ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ضرورت ہے، تم منع کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے سکندر کی سے وجہ پوچھی تو معلوم کرنی چاہی تو سکندر کراچی میں ہی جائیں گے، ہم وہاں گھوم پھر لیں گے، اور مجھے کچھ ضروری کام بھی کاروباری معاملات بھی دیکھنے ہیں تو میرا کام بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ۔ کیوں رامین؟ اس نے پوچھتے ہوئے رامین سے بیچ میں ہی رائے طلب کی تھی۔ وہ تو بیچاری سے ان دونوں کو دیکھنے لگی جیسے وہ آپ کی مرضی۔ ان دونوں کو سکندر کی مرضی کا جواب دے کر سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم کچھ پیکنگ کر لو، ہم آج ہی کراچی کے لیے نکلتے ہیں۔ اس نے رامین پر حکم صادر کر دیا، اور پھر رامین اس شخص کے کئی رنگ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ رات کو وہ حد درجہ غصے میں تھا اور بالکل بھیپرا ہوا شیر لگ رہا تھا جو زخمی ہو کر اپنا غصہ رامین پر نکال رہا تھا۔ لیکن صبح یکسر وہ سکندر علی بالکل بدل گیا تھا۔ وہ نرم لہجے میں رامین سے بات کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے کاروباری معاملات کے لیے بھی رامین کو اپنے ساتھ لے جانا مناسب سمجھا کہ اس کی بھی تفریح ہو جائے گی، اور جو کچھ کل ہوا تھا اس کا بوجھ ان دونوں کے سر سے اتر جائے گا۔ رامین کو دل میں تھوڑا سا سکون محسوس ہوا کہ آج وہ مختلف نظر آ رہا تھا اور غصہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ نرمی سے گفتگو کر رہا تھا۔ جس طرح شادی جلدی میں ہوئی تھی، ہنی مون اس سے زیادہ جلدی میں طے ہوا تھا۔ وہ تو سوچنے سے بھی قاصر تھی، اور وہ سکندر کے ہمراہ ایئرپورٹ آئی تھی۔ ایک طرف تو اسے کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا، اور دوسری طرف دل ہی دل میں وہ اپنی ماں کو بھی یاد کر رہی تھی جو اس سے ابھی تک ملنے نہیں آئی تھی۔ کل رات کو اپنی ماں کے بارے میں سوچ کر جس طرح سکندر نے سے سنا تھا، اس کے بعد تو سکندر کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اپنی ماں کے گھر ملنے جانا چاہتی ہے۔ وہ چپ چاپ سکندر کے ہمراہ کراچی چلے گی، اور سکندر کا موڈ اب کافی بے حد خوشگوار تھا، اور چونکہ اس نے اسے چھوا بھی نہیں تھا اور نہ ہی ہاتھ لگانے کی
کوشش کی تھی اور نہ ہی اس کی طرف مائل ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ بھی پرسکون تھی، اور یہ ڈر اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ سکندر ایسی کوئی بھی حرکت کرے گا اور حد سے بڑھے گا۔ کراچی آ گئے تھے، آ کر اسے اچھا لگنے لگا۔ کراچی آنے سے پہلے سکندر اسے لے کر بازار گیا اور وہاں چند جوڑے اسے دلوا دیے۔ انہی میں سے ایک جوڑا اس نے آج زیر تن کیا ہوا تھا اور جہاز میں بیٹھ کر اسے بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ یہ سب کچھ پہلی بار اس کی زندگی میں ہو رہا تھا اور سکندر کا موڈ اچھا دیکھ کر وہ تھوڑی پرسکون ہو گئی تھی۔ پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا اثر اب سکندر پر موجود نہیں، بلکہ اس کا مزاج ہی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ رامین نے اسے ہی غنیمت جانا اور اپنی ساری توجہ سفر پر مرکوز کر دی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ لوگ کراچی پہنچ گئے اور وہاں سکندر علی اسے سب سے پہلے ایک بہت بڑے اور خوبصورت سے ہوٹل میں لے کر آیا اور کمرے بک کروایا تھا، اور اس نے رامین سے کہہ دیا تھا کہ آج وہ اسے کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا تھا اور رامین بھی تھکن محسوس کر رہی تھی۔ ویسے بھی سفر کی کسی بھی نوعیت کا ہو، تھکن ہو ہی جاتی ہے۔ اس نے سکندر کو زیادہ کریدا نہیں اور خود بھی آرام کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ سکندر کی آنکھ رات کو دیر سے کھلی تھی، یہی کوئی 8-9 بج رہے تھے، اور اٹھ کر وہ فریش ہوا اور پھر اس نے رامین سے کہا کہ میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے آتا ہوں، بہت اچھے سے اور سٹائلش سے کپڑے لینا چاہتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں یہاں کے مشہور مال میں لے جانا چاہتا ہوں، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اور رامین تو ویسے ہی تیار ہو بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ مال کے لیے نکل گئی تھی۔ سکندر نے کپڑوں کی خریداری کے وقت اس سے بالکل بھی کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی مشورہ مانگا تھا۔ مشورہ تو دور کی بات ہے، اس نے تو رامین کو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ اس نے رامین کے لیے کون سے اور کس قسم کے سٹائلش کپڑے لیے ہیں، لیکن اس نے سکندر سے کچھ نہ پوچھا تھا اور کہیں اس کا موڈ دوبارہ خراب نہ ہو جائے۔ البتہ اس نے 2-3 بڑے شاپر سکندر کے ہاتھ میں سے ضرور دیکھے تھے جس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سکندر نے کچھ نہ کچھ تو ضرور خریدا ہے اور شاید وہ اسے تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہے، اس لیے ابھی نہیں دکھانا چاہتا۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی کل کی نسبت آج کا دن اس کا اچھا گزر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اب دوبارہ ہوٹل پہنچ گئے تھے اور گھومنے پھرنے کا پروگرام کل پر چھوڑ دیا۔ بہت زور کوئی بھوک لگی ہے، تم کیا کھاؤ گے؟ بتا دو، میں تمہارے لیے وہی منگوا لوں۔ اور ہاں، یاد آیا، یہاں کا ایک جوس بہت زیادہ اسپیشل قسم کا ہے، میں تمہیں سب سے پہلے وہی ٹرائی کرواتا ہوں۔ میرے خیال میں تم اس سے پہلے کبھی اپنے گھر سے گھومنے پھرنے کے لیے نہیں نکلی ہوگی نا؟ اس نے ویٹر کو بلانے کے لیے انٹرکام کیا تھا، اٹھایا ہی تھا اور ساتھ ہی ساتھ رامین سے پوچھ بھی رہا تھا، جو آپ منگوائیں گے وہ کھا لوں گی، اس نے انتہائی آہستگی سے اسے جواب دیا تھا، کہہ کر اپنا سر جھکا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ویٹر جوس اور کھانا دونوں لے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو دیکھ کر رامین کو بھی بھوک ستانے لگی تھی، ویسے بھی وہ صبح سے کچھ خاص نہیں کھا سکی تھی۔ سکندر علی نے لائٹیں بجھا کر وہاں موجود چند کینڈل پر پرفیوم جلا دیے تھے، جس کے جلتے ہی بھینی بھینی سی مدھم خوشبو ماحول کا حصہ بن جاتی۔ دوسرے لفظوں میں سکندر نے ماحول کو کافی حد تک رومانٹک رومان پرور بنا دیا۔ یہ لو، سب سے پہلے یہ جوس ٹرائی کرو، بہت اسپیشل جوس ہے اور اس کا بہت اعلیٰ ذائقہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جوس کا بڑا سا گلاس جو کانچ پر مشتمل تھا رامین کے آگے بڑھایا اور رامین نے وہ گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا اور اس کا موڈ اچھا دیکھ کر اس سے کہا کہ میں جوس پی لوں گی، لیکن مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ وہ اپنی بات اس کی ادھر حلق میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ مصروف انداز میں کہا، بولو، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اور نمرہ کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال سن کر تو سکندر کے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے گہری کھوجتی ہوئی نگاہوں سے رامین کی طرف دیکھا۔ تم کیا چیز ہو لڑکی، اتنے خوبصورت اور رومان پرور ماحول میں ہونے کے باوجود بھی تم نے پچھلی باتوں کے بارے میں سوچ ہی رہی ہو۔ جانے دو، جو ہوا سو ہوا، اب میری زندگی میں تم شامل ہو گئی ہو، تمہیں تو رشک شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس زندگی کا تم جیسی لڑکی خواب دیکھتی ہیں وہ تمہیں پلیٹ میں رکھ کر مل گئی ہے۔
لہٰذا اب یہ تمام سوچیں بالکل بے معنی ہیں، چھوڑ دو، اور تمہارا شوہر تم سے جو کہہ رہا ہے تم بس وہ کرو۔ شاباش، چلو جوس پیو، اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ قدرن تفصیل سے رامین کو جواب دے کر اس نے اسے دوبارہ جوس پینے پر اصرار کیا تھا۔ رامین نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا اور 2-3 گھونٹ میں ہی وہ کانچ کا بڑا گلاس لے کر اسکندر کو برا ہی نہ لگ جائے کیسا تھا، اس نے پوچھا۔ تو بہت اچھا، رامین نے تعریف کے لیے کی۔ چلو نا کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد اس نے رامین کی پلیٹ میں کھانا سرو کر کے اسے دیا تھا اور خود بھی اپنی پلیٹ میں نکال کر کھانا کھانے لگا تھا۔ کھانا بہت زیادہ پرسکون اور خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانا کھاتے ہی رامین کو عجیب سی احساس ہوا کہ اس کا سر بھاری ہونے لگا اور وہ ایک جگہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ سکندر نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سر تھوڑا سا بھاری ہو رہا ہے۔ تو آرام کرو نا، ویسے بھی جو پہلی بار جہاز میں بیٹھتا ہے نا تو کچھ دنوں تک اسے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ سکندر کی اپنی ہی منطق تھی۔ چلو شاباش، سو جاؤ۔ اور اس کے بعد رامین کو ہوش نہیں رہا کہ کب اس کی آنکھ بند ہوئی، البتہ اسے اتنا یاد تھا کہ جب نیم غنودگی میں اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا تو اس وقت گھڑی 10 بجا رہی تھی، یعنی وہ رات کے 10 بجے ہی سو گئی تھی اور صبح اس کی آنکھ بھی 10 بجے ہی کھلی، یعنی وہ پورے 12 گھنٹے لمبی نیند کرتی رہی اور پھر اسے احساس ہی نہیں ہوا کیسی اسے گہری نیند میں تھا۔ اور اٹھتے ہی ساتھ اسے عجیب سا احساس ہوا کہ اس کے جسم بری طرح سے دکھ رہا تھا، جوڑ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہل گیا ہو۔ بمشکل وہ بیڈ سے کھڑی ہوئی اور آگے بڑھی ہی تھی کہ پاؤں میں شدید قسم کا درد اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر فریش ہونے چل دی۔ عجیب قسم کے احساس نے اسے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور سکندر تو ایسے ہی غائب تھا جیسے وہاں اس کے ساتھ آیا ہی نہ ہو۔ کپڑے تبدیل کر کے دوبارہ بیڈ پر آئی تو ابھی بھی جسم کے درد میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی اسے یاد نہیں آیا تھا رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ سکندر اندر داخل ہوا اور اسے جاگتا دیکھ کر مسکرایا اور پھر اسے کہا، اٹھ گئی تم؟ ویسے ایک بات ہے، تم میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو، میری بزنس ڈیل بہت اچھی جا رہی ہے۔ گہری نظروں سے اسے جانچتے ہوئے اس نے رامین کو خوشخبری سنائی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر تو۔ رامین اسے خوش دیکھ کر بھول گئی تھی اور اسے خوشی میں وہ کراچی کے سمندر میں سیر کے لیے لے گیا، جہاں جا کر اسے بہت زیادہ اچھا لگا۔ سکندر کا رویہ اسے بہت زیادہ بہتر ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ خوش دکھائی دیتا۔ رامین بھی اب آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ رہی تھی۔ کراچی میں 5-6 دن گزر گئے، لیکن وہ صرف ایک سمندر کی سیر کو کہیں نہیں گئی، تو زیادہ تر ہوٹل میں ہی ٹھہری رہتی تھی اور کبھی کبھی لانگ ڈرائیو اور ہوٹل میں اچھے سے ڈنر کے علاوہ سکندر نے اسے سمندر کے علاوہ اور کہیں کی سیر نہیں کروائی تھی۔ رامین کو عجیب تو لگا تھا، لیکن وہ چپ رہی اور کچھ نہ بولی کہ اس کے نزدیک شوہر کے سامنے بیویاں زیادہ زبان نہیں چلاتی، اور اس کی ماں سے اس نے بچپن سے ہی یہی سنا تھا کہ اس لیے وہ اس سے سوال نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ کراچی آ کر اسے نیند بہت آتی تھی۔ رات کے 10 بجتے ہی اسے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور صبح دیر تک سوئی رہتی، اور جب وہ اٹھتی تو اس کے پورے بدن میں عجیب سا درد ہوتا ہے جسے وہ کوئی نام نہ دے پاتی۔ سکندر نے اسے کراچی میں بہت سی شاپنگ بھی کروائی تھی، لیکن اسے شاپنگ دکھاتا نہیں تھا، بس جگہ جگہ دکانوں پر رک کر خریدتا جاتا اور اسے پاس رکھتا جاتا۔ رامین نے اس سے یہ بھی نہ پوچھا تھا کہ وہ کپڑے کس کے لیے لے رہا ہے، ظاہر ہے وہ اس کے لیے ہی لیتا تھا، لیکن وہ اسے دیتا نہیں تھا۔ یہ بات رامین کو بہت زیادہ عجیب لگتی تھی اور اسی طرح کراچی کی سیر کے دن ختم ہوئے۔ بقول سکندر کے اب اس کی بزنس ڈیل بہت اچھی طرح سے کلوز ہو گئی ہے اور سارے کام اچھی طرح سے نپٹ گئے ہیں، تو انہیں واپس اپنے شہر چلے جانا چاہیے۔ گھر آتے ہی اس کے ساس نے ان دونوں کا بہت اچھے سے استقبال کیا اور سکندر کا چہرہ دیکھ کر اس کی ساس نے کہا، لگتا ہے تمہارا یہ بزنس ٹرپ بہت زیادہ اچھا گیا ہے، تم تو پھول کر گول گپا بن گئے ہو۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے میری شادی رامین جیسی خوبصورت لڑکی سے کروائی ہے،
کہ میرا دن بہت اچھے سے گزرے ہیں۔ رامین نے حیرانی سے سکندر کی طرف دیکھا تھا کہ وہ تو صرف ہوٹل میں ہی اسے رکھے ہوئے تھا اور صرف ایک بار اس کراچی میں سیر کو سمندر کو لے کر گیا تھا، اس کے علاوہ گاڑی میں گھمانے کے بعد کچھ بھی نہ کیا تھا۔ تو پھر اس کی یہ سیر کیسی اچھی گزری؟ لیکن وہ چپ رہی تھی۔ تو پھر میرے لیے انعام تو بنتا ہے نا، میں نے تمہاری شادی رامین جیسی لڑکی سے کروا دی۔ اور اس کی ساس نے سکندر کی طرف دیکھ کر کہا، جی جی بالکل۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے 5-6 کڑ نوٹ نکالے جو کہ 5,000 سے کم نہ تھی، اور اس کی ساس کے ہاتھ میں رکھ کر کہا، یہ آپ کا انعام ہے جو میری طرف سے ہے۔ میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ نے رامین کو بیوی کے طور پر چنا۔ رامین نے سکندر کے منہ سے یہ سنا تو اسے سکون سا محسوس ہوا کہ اس کا شوہر اب اس سے خوش ہے اور اسے اپنی بربادی کی وجہ نہیں سمجھتا، اور اس سے زیادہ رامین کو اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ لیکن جیسے ہی سکندر نے اپنی ماں سے کہا کہ ہم نے کراچی میں تو ہنی مون منا لیا، اب ہم 2-3 دن میں ہی دبئی کے لیے نکلیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ کراچی سے بھی زیادہ حسین دن ہوں گے۔ رامین اسے منع کرنا چاہتی تھی کہ وہ تھک گئی ہے کیونکہ وہ زیادہ تر وقت اسی ہوٹل میں ہی رکھتا تھا، تو اگر وہ دبئی میں بھی یہی کرے گا تو پھر ایسے میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن وہ منع نہیں کر سکتی تھی، اگر وہ منع کرتی تو ویسے بھی اس کی کوئی بات بالکل بھی نہ سنتا، اس لیے اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ 2-3 دن کے بعد ہی وہ لوگ دبئی کے لیے نکل پڑے اور دبئی میں ایک پورا مہینہ وہ لوگ رہے تھے۔ اس دوران سکندر نے پہلے سے بڑھ کر رامین کا خیال رکھا تھا، اسے دبئی کی مہنگی چیزیں دلائی تھی اور اس پر خوب خرچہ کیا تھا، یہاں تک کہ سیلون جا کر اس کا پورا میک اپ اوور ہی کروایا تھا، اور کہ وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی، بالکل کوئی پری لگ رہی تھی۔ سکندر کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی رامین ہے۔ اس نے اس کے چہرے کا فیشل کروایا تھا اور اس کے بال ترشائے تھے، بالوں میں رنگ کروایا تھا اور وہ بالکل بدل کر سامنے آئی تھی۔ رامین نے خود اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تھا تو یقین نہیں کر پائی تھی کہ یہ وہی رامین ہے یا کوئی اور۔ ان سب میں ایک بار رامین نے نوٹ کی تھی کہ رات 9 بجے سے پہلے وہ اسے ہوٹل میں واپس لے آتا اور وہ تمام کپڑے جو اس نے کراچی میں رامین کے لیے خریدے تھے وہ ایک ایک کر کے اسے دبئی میں پہننے کی فرمائش کرتا۔ رامین جھجک جاتی کہ کسی کی آستین غائب ہوتی تو کسی کے گلے بہت زیادہ ڈیپ ہوتے۔ رامین کو شرم محسوس ہوتی تو سکندر اسے کہتا کہ تم میرے سامنے ہی تو یہ کپڑے پہنتی ہو، میں کون سا تمہیں باہر پہننے کا کہہ رہا ہوں، اور شوہر کی بات ماننا تمہارا فرض ہے۔ رامین اس کی بات پر سر جھکا دیتی اور اس کی ہر فرمائش پوری کرتی، جبکہ کھانا تو وہ زیادہ تر ہوٹل میں ہی کھاتے اور رات کو 10 بجے سے پہلے ہی رامین کے ساتھ وہی ساری کیفیات ہوتی جو کراچی میں اسے سر بھاری ہونے کا احساس ہوتا، اور اسی سر بھاری ہونے کے بعد اسے ہوش نہ رہتا کہ صبح اس کا بدن درد کرتا، یہاں تک کہ اس کی زندگی میں سکون تھا لیکن وہ دن بدن کھلنے کے بجائے مرجھائی جا رہی تھی۔ اس کا بدن کا ساتھ نہیں دیتا تھا اور اسے ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی نے بری طرح سے نچوڑ دیا اور اس کے جوڑ میں درد رہتا، اس لیے وہ زیادہ باہر جانے کی فرمائش بھی نہ کرتی، اور یوں پورا 1 مہینہ دبئی میں رہ کر لاہور واپس آ گئے کہ دبئی میں اچھا تو لگا تھا لیکن سکندر نے اسے ہر جگہ تو نہیں 2-3 جگہ ضرور گھمایا تھا اور زیادہ تر وقت میں ہوٹل میں ہی گزارا تھا، لیکن اسے اچھا کھلایا پلایا تھا اور اس کا خیال رکھا تھا، اور اس کی بہت سی تصویریں بنائی تھیں جو اس نے گھر آتے ہی اپنی ساس کو دکھائی تھی، تو ان دونوں کو خوش دیکھ کر وہ دعائیں دینے لگی۔ سکندر بالکل بدل گیا تھا، وہ رامین سے نرمی سے بات کرتا تھا اور اس کو زیادہ سے زیادہ خوش خیال رکھنے کی کوشش کرتا، اسے کچھ پیسے بھی دیتا وہ اسے اپنے اوپر خرچ کرے۔ رامین کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ جو شادی کے شروع دن بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اب اس کے اندر ڈر ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ خود کو بہت کمزور سا محسوس کرنے لگی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ایک دم سے وہ عمر میں بڑی ہو گئی ہے، اور اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تھا تو اسے ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ کوئی جسمانی تبدیلی تو اس کے اندر ضرور آئی تھی جس نے اسے مردہ سا بنا دیا تھا، لیکن یہ بات وہ سکندر علی سے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے، اور اس کا خیال رکھ رہا تھا اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ دبئی آنے کے 1 ہفتے کے بعد ہی سکندر علی کو بزنس ٹرپ کے لیے لندن جانا
پڑا تھا تو اس نے رامین کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا، لیکن اسی دوران رامین کو اپنے اندر عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ اسے ہر وقت گھبراہٹ رہنے لگا اور اس کا سر چکراتا رہتا اور اسے بار بار چکر آتے تو اس نے یہ بات سکندر علی سے چھپائی تھی، لیکن ایک دن جب وہ گھبراہٹ اور سر چکرانے کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی تو اس کی ساس نے فوراً اسے سکندر کو فون کر کے گھر بلا کر سکندر ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا اور بے حد گھبرا گیا تھا اور بار بار اپنی امی سے یہی پوچھتا کہ رامین ٹھیک تو ہے نا، اسے کچھ ہوا تو نہیں۔ ڈاکٹر نے جب اچھی طرح چیک اپ کیا اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے جو کچھ کہا، اس نے تو سکندر علی کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی اور صرف سکندر علی بلکہ اس کی ماں بھی حیران رہ گئی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی کہ رامین ماں بننے والی ہے۔ اصل میں خبر تو خوشی کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں سکندر علی اور اس کی ماں حیرت میں ڈوب گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رامین نے اتنی جلدی ماں کیسے بن سکتی ہے، حالانکہ ابھی تو شادی کو 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ یہ کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں تھی، لیکن اس کی حیرانی انہونی ہی تھی۔ رامین کو پتہ چلا تو وہ بے حد خوش ہو گئی تھی۔ اس نے سکندر سے پوچھا، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ اور کاش رامین اسے سوال نہ کرتی۔ اس کے بعد جو کچھ اسے پتہ چلا، اسے ہرگز بھی اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے مجھ سے تو سوال پوچھتے ہوئے، جب میں نے تمہیں چھوا ہی نہیں تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ سکندر کی بات تھی کہ یا کوئی پہاڑ تھا جو اس کے سر پر آ گرا تھا۔ سکندر نے اس بچے کو اپنا بچہ ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اب پیچھے کہنے سننے کو کیا بچتا تھا؟ رامین کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو پہلی بار زندگی میں ماں بنی تھی۔ ہاں، البتہ اسے یہ یاد نہیں پڑتا کہ سکندر نے ہنی مون کے دوران اسے چھوا بھی ہو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بھی اس کی ماں نے اسے شادی سے متعلق اتنا کچھ خاص نہیں بتایا تھا۔ اسے تو بس یہ خوشی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور اس کی ماں اور اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ لیکن جب سکندر نے اس کی خوشی پر پانی پھیر دیا، اسے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں، تو اس نے بے تحاشا روتے ہوئے اپنی امی کو اپنے گھر بلا لیا۔ اور اب اس کی ماں اپنی ماں کو بلا کر تماشا کیوں بنا رہی ہو؟ میں نے کہہ دیا نا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو نہیں ہے، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ تم ابھی کے ابھی اس بچے کو ضائع کروا دو۔ سکندر علی نے رامین کے حکم پر حکم صادر کر دیا اور اسے دیکھ کر رہ گئی کہ کوئی ماں اپنے بچے کو کیسا ضائع کر سکتی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو داماد؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میری بیٹی انتہائی پاک باز لڑکی ہے اور تم اس کے بارے میں ایسی فضولیات اپنے منہ سے نکال رہے ہو۔ رامین کی والدہ کو اپنے داماد کے منہ سے یہ سب سن کر بے حد غصہ آیا تھا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہے، تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اسے چھوا بھی نہیں، تو پھر اس سے پوچھیں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اور رامین کی ماں تو دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے رامین کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور کہا تو صرف اتنا کہ ماں مجھے کچھ معلوم نہیں، کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کے تار رونے لگی۔ تب اس کی ماں کو اندازہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ ایک طرف تو سکندر کہہ رہا ہے کہ اس نے رامین کو ہاتھ نہیں لگایا اور دوسری طرف رامین کو ان تمام چیزوں کی کوئی خبر نہیں تھی، تو پھر غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ اس کی ماں پریشان تھی۔ اسے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ سکندر علی کیا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ اس نے کڑے تیوروں سے سکندر علی کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ اس کی بچی کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتا تھا اور اس کے سر پر کیوں یہ الزام ڈال رہا ہے کہ وہ بد چلن ہے۔ میں اس پر یہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس بچے کو نہیں رکھوں گا کیونکہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور رامین کی امی سکندر علی کے پیچھے اس سے مزید استفسار کرنے ہی گئی تھی کہ وہ ایک لمحے کو ٹھہر سی گئی۔ سکندر فوراً اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کے خیال میں تو دروازہ بند ہو گیا تھا، لیکن دروازہ کھلا ہی رہ گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں تو اسے بچی سمجھتا تھا، لیکن یہ تو بہت تیز نکلی، فوراً سے ہی پریگننٹ ہوگی۔ اب آپ ایک کام کریں، جلدی سے اس سے میری جان چھڑوائیں اور مجھے کوئی باج لڑکی میرے لیے ڈھونڈیں تاکہ ہمارا کاروبار تو چلتا رہے۔ یہ سکندر تھا جو اپنی ماں سے کہہ رہا تھا اور اس کی ماں
اس کی باتیں سن کر رامین کی ماں کو تو ساری سچائی پتہ چل گئی۔ وہ وہیں گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ اس نے کوٹھی اور دولت کے چکر میں اپنی بیٹی کی شادی امیر زادے سے تو کروا دی تھی، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو برباد کر دیا، اور وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں تھا، کیونکہ سکندر علی نے اس کی بیٹی کو طوائف بنا کر چھوڑا تھا۔ وہ ہنی مون کے نام سے اسے شہر شہر گھماتا تھا اور اسے نیند کی گولیاں دیتا تھا، اور اس کے بعد رامین کے ساتھ سکندر کے وہ کلائنٹس جنہیں لڑکیوں کی تلاش ہوتی تھی وقت گزارتے، اور اسی طرح ان میں سے کسی کلائنٹ سے رامین پریگننٹ ہو گئی تھی، اور رامین کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ وہ تو ان بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، وہ تو بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ان تمام باتوں سے لا علم تھی۔ تب اس کی امی کو احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی پھول جیسی معصوم بچی کو کس درندے کے ہاتھوں بیاہ دیا تھا۔ وہ روتے روتے اٹھی تھی اور ہر چیز دھندلا گئی تھی، اور ان کے دل پر ایک بھاری بوجھ پڑا تھا، اور انہوں نے اسی وقت رامین کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اپنے سکندر کے سامنے کھڑا کر دیا، اور سکندر سے کہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دے دے۔ آنٹی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ بس میں یہ بچہ نہیں اپنانا چاہتا، وہ فوراً بیوہ بچہ بن گیا تھا۔ میں تمہاری سچائی جان گئی ہوں کہ تم نے کتنے زیادہ درندے انسان ہو، لیکن میں اب مزید اپنی بیٹی کو تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتی۔ تم نے اسے برباد تو کر دیا ہے، لیکن اب کیا کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ اس کی والدہ نے کڑے لفظوں سے اس کی دھنائی کر دی تھی۔ اچھا، تو آپ کو سب پتہ چل گیا ہے، تو آپ ایک کام کریں نا، اپنی بیٹی کی کمائی میں سے تھوڑے سے مجھ سے لے لیں اور اسے یہیں رہنے دیں۔ اچھا کاروبار ہے نا، آپ کی بیٹی میرے لیے بہت اچھا کاروبار ثابت ہوئی ہے۔ چلیں آئیں ہم ڈیل کر لیتے ہیں، آدھے پیسے آپ رکھ لیں۔ میں نے اس سے ابھی تک 20 لاکھ تو کما لیے ہیں۔ ایک کام کریں، میں آپ کو 1-2 لاکھ روپے دے دیتا ہوں۔ سکندر نے سپاکی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گلفشانی کرتا، رامین کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے ایک تھپڑ رسید کیا تھا، اور اسی تھپڑ کے بعد اسے ہوش میں اس کی اور رامین کی علیحدگی چاہتی ہے۔ میں سکندر علی اپنے پورے ہوش و حواس میں رامین کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے رامین کو اپنی زندگی سے فارغ کر دیا تھا، اور جتنا زیادہ وہ اس سے کما سکتا تھا اس نے اتنا تو کما لیا تھا۔ اب رامین جیے یا مرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ رامین کو اب جب سچائی پتہ چلی تھی تو اسے برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ فوراً اسے بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس کی ماں اسے جیسے تیسے گھسیٹتے ہوئے اسے کال کوٹھی سے باہر نکال لائی تھی، اور اپنے 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں دوبارہ واپس لے آئی تھی کہ رامین کی زندگی میں یہاں آنا دوبارہ لکھا تھا۔ بھلے ہی اس کی ماں نے کوٹھی اور پیسے کے لالچ میں اندھا ہو کر اپنی بیٹی کی زندگی کا سودا کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ بھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی بیٹی طوائف بن جائے، جیسا کہ اس کے غیرت اور حیا سے عاری شوہر نے اسے بنا دیا تھا۔ رامین کی طبیعت بری طرح سے خراب ہو گئی تھی، اور ایک تو اس کی عمر چھوٹی تھی، اور دوسرا ہر چیز وقت سے پہلے ہو گئی تھی، اور اس نے سکندر کی بات کا گہرا صدمہ لیا تھا، اور اسی دوران اس کا بچہ بھی وفات پا گیا تھا، جس نے ابھی صرف سانس لینا ہی سیکھا تھا۔ رامین کو ساری سچائی پتہ چل گئی تھی کہ سکندر نے اس کے ساتھ طوائف بنا کر چھوڑا تھا، اور اسے مشروب میں اور کھانے میں دوائی ملا کر دیتا تھا، جس کے بعد وہ غیر مرد اس کے جسم سے لطف اٹھاتے تھے اور رامین کے جسم کی کمائی ہی کھاتا تھا۔ رامین کو اپنے آپ سے جیسے نفرت سی ہو گئی تھی، اور اس نے اپنی والدہ سے بات کرنی چھوڑ دی تھی، اور جب اس کی والدہ نے روتے روتے اس سے معافی مانگی تھی تو اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ماں، میں نہ اب آپ کو کچھ کہہ سکتی ہوں اور نہ ہی سکندر سے، لیکن میں اپنے اللہ سے سب کہوں گی اور اسے سب بتاؤں گی کہ کس طرح آپ لوگوں نے میری زندگی اپنے مفادات کی خاطر مجھے استعمال کیا تھا۔ میں محض 15 برس کی لڑکی تھی جسے آپ لوگوں نے 50 سال کا تجربہ دے دیا۔ میں سکندر کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑ کر اس سے اس ظلم کا بدلہ ضرور لوں گی۔ رامین بدل کر رہ گئی تھی، اور اس کی امی نے اس کے غم میں نچڑ گئی تھی۔ وہ ہر روز رامین کی حالت دیکھ کر تڑپتی تھی، روتی تھی، اور ہر روز اس سے معافی مانگتی تھی، یہاں تک کہ رامین نے انہیں معاف کر دیا تھا۔
اور اب آپ نے میرے بارے میں اچھا سوچا تھا، لیکن قسمت ہی خراب تھی، تو میں اب آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتی۔ میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ آپ کو اس طرح روتے دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی امی کے گلے ملی تھی اور وہ دونوں اس قدر روئی تھی کہ زمین و آسمان ہل گئے تھے۔ ان دونوں ماں بیٹی پر تو سکندر نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ تبھی انہیں پتہ چل گیا کہ نمرہ نے سکندر سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سکندر ایک ایسی مافیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ایسے گھناؤنے دھندے کرتے ہیں اور لوگوں کو پھنسا کر معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ رامین نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی تھی۔ اب وہ ایک بہت اچھی جاب کر رہی تھی۔ گھر کا خرچہ اچھا خاصا چل رہا تھا اور اسی دوران گھر کی بیل بجی اور رامین کی والدہ نے دروازہ کھولا تو وہاں اس کے ماموں زاد اسجد موجود تھا، جو پڑھائی کے لیے لندن گیا ہوا تھا۔ اسے رامین کے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا اور اسی لیے وہ دوبارہ سے رامین کی امی کے پاس آیا تھا کہ میں آپ سے پھر سے رامین کے لیے 10 سوال بلند کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس بار آپ مجھے ٹھکرائیں گی نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ رامین کی زندگی میں بہت کچھ ہو گیا ہے، میں تو ترس کھا کر آپ سے اسے اپنا رہا ہوں، بلکہ میں آج بھی اپنے دل میں اس کے لیے اتنی ہی محبت محسوس کرتا ہوں جتنا اس وقت محسوس کی تھی کہ جب میں نے آپ کے سامنے اس کے رشتے کی بات کی تھی، لیکن آپ نے میرے رشتے کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ میں کس طرح رامین کا پیٹ پالوں گا۔ لیکن آج میں بالکل قابل بن کر آپ کے سامنے ایک بار پھر 10 سوال بلند کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اب اس بار مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ اور رامین کی والدہ سجدے میں گر گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑی اور کڑی آزمائش سے گزارنے کے بعد بھی رامین کے لیے بہت اچھا سوچا تھا۔ اسد ہی رامین کا نصیب تھا جسے انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا، لیکن اب سب کے کچھ بدل گیا تھا۔ رامین کی زندگی پر خوشیاں دستک دے رہی تھیں اور اس بار وہ ان خوشیوں کو قبول کر لینا چاہتی تھی کہ اب وہ زندگی سے تھک چکی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اس کے سارے آنسو چن لے اور سارے غم بھی پی جائے۔ اس وقت اسے اسجد ہی اپنے درد کا درمان لگا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی والدہ پر چھوڑ دیا، اور اس کی والدہ نے فوراً اسجد کی مثبت جواب دیا تھا اور رامین کی زندگی میں سکندر علی جیسا گھٹیا شخص نکل گیا تھا اور اسجد جیسے خوبصورت مرد نے جگہ لے لی تھی جس نے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی رامین کو اپنی محبت کی خاطر قبول کیا تھا، اور اس کی سچی محبت تھی جو ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار تھی، اور وہ حالات جانتے بوجھتے بھی اسے کسی طور پر بھی اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے۔